ملٹری کورس کا تصور کہیں فٹ ان نہیں بیٹھتا. ہم نے ضرب عضب کے زمانے میں ڈالا، بلکہ کراچی آپریشن میں بھی آپ نے رینجرز کو ایکسٹرا پاورز دیں، پولیس پاورز دیں، دونوں جگہوں پہ بہتری آئی، لیکن فار ایور یہ پاورز دی نہیں جا سکتی. ابھی کیا صورتحال ہے اور کیا آپ کے سامنے لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، پاکستان اس وقت میرے نزدیک ایک بہت غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک تو وہ دہشت گردی ہے جس کو آپ بڑی را فارم میں دیکھتے ہیں، اور ایک وہ دہشت گردی ہے کہ جس کے تحت آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کی معیشت کو. اور جو جدید جنگ ہے، جو نیو وارفیئر ہے، اس میں بندوق اور گولی تو بہت آخر میں چلائی جاتی ہے. آپ کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کے لیے آپ کی پولیٹیکل فائبر کو، سوشل فائبر کو، اکنامک فائبر کو اندر سے ڈیمیج کیا جاتا ہے. جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. نیوکلیئر کنٹری کو آپ میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے چونکہ اس کے پاس ایک ترب کا پتہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک نیوکلیئر کنٹری کے خلاف ہمیشہ سے انٹرنل وارفیئر کی جاتی ہے، جیسے سوویت یونین کے خلاف. اگر آپ وہ اکاؤنٹس پڑھیں کہ کس طرح سوویت یونین کو رپچر کیا گیا، تو ایک کتاب ہے جو اس وقت کے ڈائریکٹر CIA کے حوالے سے لکھی گئی. انہوں نے بتایا کہ اس کی اکنامک آئسولیشن، اس کو انٹرنلی اکنامکلی ویک کر کے کس طرح رپچر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سوویت یونین کولیپس کر گئی ریاست. پاکستان بھی اب بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں، بین الاقوامی لابیز ہیں، اور حال ہی میں کچھ ایسے مضامین بھی چھپے ہیں جس میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی سٹیٹس کئی قوتوں کو کھٹکتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ڈسرپشن کی ملک کے اندر تخریب کاری کی ایک طرف تو کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک کے اندر بے یقینی پھیلائی جاتی ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اور اس کے ریاست کے ادارے جو بڑے کلیدی ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کو پھیلایا جانا، ایک مہم کے ذریعے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. آپ اگر خاص طور پہ PTI کے میڈیا سیلز کی دیکھیں مہم، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، مسلح افواج کو نشانہ بنایا. میں آپ کو بتاؤں 70 سال 75 سال میں نے کبھی میں اتنی جرت نہیں دیکھی تھی کہ وہ ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف اس طرح پراپیگنڈا کریں، اس طرح کی مہم چلائیں جیسی کہ وہ چل رہی ہے. آپ اگر ایسے عناصر کی وہ حوصلہ افزائی کریں تو وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ذمہ دار تو نہیں ہوتے. وہ تو پورا ایک یوٹیوبرز کا گروپ تھا جی، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا تھا. اس وقت وہ مودی کا یار کی پکار کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتے تھے، تو آج کل وہ مطلب ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کسی نے سبق سیکھا. جس طرح آپ یہ دیکھیے جو طالبان ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ٹریک 2 ڈائلاگز میں جاتے تھے جس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ عسکریت پسند یا جہادی پال رہے ہیں، جس دن ان کی بندوقوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا پھر آپ کو اپنی اس ریاست کی پالیسی کی سمجھ آئے گی، اور پھر ہم نے بڑی قیمت ادا کی اس کی. آپ کا ڈان لیکس کیوں ہوا تھا جی؟ ایک بڑا سوال ہے. اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کبھی اللہ پاک مجھے موقع دے تو میں ان لوگوں سے ساروں سے کہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے 30-40 سال آگے کا سوچ کے فیصلے کیا کرو. ڈان لیکس کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہاں ایک میٹنگ کے اندر آپ لوگ یہی ایشو ڈسکس کر رہے تھے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو رول بیک کرنا پڑے گا. لہٰذا اب آئی تھنک جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، میرا جو اندازہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے سبق سیکھے ہیں. سیاستدانوں نے بھی تاریخ سے اپنا سبق سیکھا ہے، اور میں نہیں مانتا آپ کی بات. نہیں، ہم نے سیکھا ہے، بہت پتہ لگ گیا ہے جو ہماری مسٹیکس ہیں. عدلیہ کو بھی اپنا سبق سیکھنا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو انہوں نے اتنا بڑا 2018 کا تجربہ کیا، اس نے کس طریقے سے اٹ از ہاؤنڈنگ دیم اور کیا کیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے آج ہم ایک توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی IMF کا پروگرام تھرو ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان ایک بڑی محنت کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں، اپریل 2022 میں ندیم صاحب آپ جانتے ہیں وی ور ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ، اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہماری جو بیل آؤٹ پیکج ہونا تھا اس میں سب سے پہلے شرط یہ لکھی جانی تھی کہ آپ کے پاس ہمیں تو پیسے دینے کے لیے ہے نہیں، تو یہ جو آپ پٹاخے چلاتے ہیں، یہ جو آپ اور تجربے کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو آخر تو سوال یہ ہے کہ وہاں سے پچھلے 2 سالوں میں مسلسل 16 مہینے ہم نے سخت فیصلے کیے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جرنی جاری رہا. اب آپ دیکھیے کہ اشاریے الحمدللہ پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں. انفلیشن ڈاؤن. کورٹس میں کیا آپ نہیں، میں آتا ہوں آپ کی 9 مئی کے مقدمات بھی ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک منٹ آتا ہوں. آپ کے اس وقت پاکستان کی جو سمت ہے، اشاریہ آپ کے تمام مثبت ہو رہے ہیں. انفلیشن نیچے آ رہی ہے، ریٹنگز آپ کی بہتر ہو رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ آپ کی حدیں توڑ رہی ہے، پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے. IMF کا پیکج ہو رہا ہے، کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، پاکستان کے دوست ممالک دوبارہ پاکستان سے جڑ چکے ہیں.
اس وقت پاکستان کو 5 سال کی سٹیبلٹی چاہیے. میرے نزدیک جو بھی پاکستان کی اس سٹیبلٹی کے ساتھ کھیلے گا وہ پاکستان کا معاشی دہشت گرد ہے اور اس کے ساتھ سختی سے نبٹنا چاہیے. ریاست کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سٹیبلٹی اور آرڈر مینٹین نہیں کریں گے, ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ عیاشی ہے کہ ہم جناب یہاں پہ ہر قسم کو انارکی پھیلانے دیں اور اتنا کوشن ہے کہ انتظار کریں. خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے سلپ کیے. آپ وہی کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ہمیں جو بھاشن سنائے جاتے تھے کہ 6 ماہ کے لیے پازیٹیو رپورٹنگ, نہیں پازیٹیو تو رپورٹنگ پازیٹیو رپورٹنگ مینوفیکچر کر کے اگر آپ نیوز رپورٹ کریں تو وہ ریالٹی سے دور ہوتی ہے اور وہ دیر پا نہیں ہو سکتی, وہ کلیپس کر جاتی ہے. اور کی اس نے کلیپس. جو مسائل ہیں یو ہیو ٹو کریٹ اے سچویشن جہاں یہ پازیٹیوٹی ریفلیکٹ ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ حکومت کا کوئی منسٹری آف انفارمیشن کا خبر نامہ ہے یا کوئی ہمارا منسٹری آف پلاننگ کی ریٹنگ نکلتی ہے جس میں ہم اپ گریڈ ہوئے ہیں؟ یہ تو بین الاقوامی ادارے ہیں نا جنہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا تھا. ہمیں بہت خوش نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہم خوش نہیں ہو رہے, ہم صرف اس بات پہ خوش کہ وی آر بگننگ ٹو سی ٹرننگ آف ٹائٹ. دیکھیں وہ ٹائٹ ٹرن ہو رہی ہے. اسی طرح جو انفلیشن ہے وہ جو 35-40% پہ چلی گئی تھی اگر سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی تو یہ ایک بہتری کی علامت ہے نا. آپ ہی کے دور میں پی ڈی ایم لے کے گئی تھی. میرا سوال پیچھے رہ جاتا ہے وہ کیوں لے کر گئی تھی, وہ کیوں لے کر گئی تھی, وہ کیوں لے کر گئی تھی. نہیں آپ نے ایک جملہ پھینکا, مجھے جواب دے لینے دینا. دیکھیں وہ 40% پہ کیوں گئی؟ اس لیے کہ وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے گئے تھے جس میں یہ درج تھا کہ وہ ساری سبسڈیز وڈرا کریں گے, جس میں درج تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت وہ بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ الائن کریں گے, اس کے برخلاف وہ جھوٹی پاپولیرٹی کے لیے کم کر گئے. اور وہ اتنا بڑا ہول تھا کہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا کہ یکمشت 150 روپیہ ڈیزل پیٹرول بڑھا دے, ہمیں وہ کرنا پڑا. وہ معاہدہ ٹوٹا ہوا تھا جب آپ کو پی ڈی ایم کی حکومت ملی, مفتاح نے وہ ایگریمنٹ ریوائیو کیا, پھر آپ ہی کی حکومت نے وہ دوبارہ ایگریمنٹ توڑا اور پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ناک سے لکیریں نکالنی پڑی. ہمیں پورا سچ بتانا چاہیے. وی آر آل ریسپانسبل فار دس فیلئر, فار دی سچویشن آف پاکستان. ندیم اس کو ہم نے ریٹریو کیا نا سچویشن کو. آلسو کریٹڈ دیٹ سچویشن فرسٹ. نو وی ریٹریو دیٹ سچویشن اور آئی ایم ایف کو انگیج کیا اور پاکستان کو سٹیبلائز کیا, لیکن ان دا پروسیس ہمیں وہ سبسڈیز اور وہ پیٹرول کی قیمت میں جو کمی کر کے ہول کیا گیا وہ پورا کرنا پڑا. ملٹری کورٹس کا جواب نہیں دیا. جی بتائیے. ملٹری کورٹس میں کیا 9 مئی کے مقدمات لے جائیں گے؟ میرا خیال ہے ملٹری کورٹ میں وہ شخص کہ جو فوج کی تنصیبات پہ حملہ کرے, جو فوج کے اداروں پہ حملہ کرے, اس کے لیے آلریڈی ملٹری ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف فوج کے قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن ملٹری کورٹس میں کوئی سول جو جرم ہے یا سیاسی جرم ہے جو آؤٹ سائڈ جورسڈکشن آف کنٹونمنٹس ہے وہ تو لے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن آپ نے جو اس کی آرٹیکل 8 کے اندر امینڈمنٹ ڈالی ہوئی ہے وہ بڑی براڈ بیسڈ ہے. آپ اس کے اندر ملٹری پرسنل کے اوپر بھی کوئی ایشو آئے تو اس کو بھی مقدمہ اس میں ڈالتے ہیں. ان کے جو پریمیسز ان کے کنٹرول میں وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ کہ وہ کنٹونمنٹ کے اندر ہے یا باہر ہے, پریمیسز انڈر دیئر کنٹرول, آپ اس کو بھی اندر ڈالتے ہیں. اس میں گھر بھی ہو سکتا ہے ان کا. نہیں دیکھیے فوج کے تنصیبات فوجی تنصیبات پر حملہ ایک چیز ہے, کسی کے گھر کے باہر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اگر فوج کی تنصیبات جو فوج کے دفتر ہیں یا ان کے افسروں کی رہائش گاہیں ہیں ان پہ حملہ تو آپ یہی کنسٹرو کریں گے نا کہ فوج کے ادارے پہ حملہ. مثال کے طور پہ سن لیجیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے دفتر پہ حملہ کرنا یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کی رہائش گاہ پہ حملہ کرنا, دونوں ایک ہی زمرے میں آئیں گے نا. اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا. اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا جناح ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ کرنا جرم ہے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا. دونوں کا جرم کا اپنی اسی طرح کی نوعیت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی رسپانسبل تھی سپریم کورٹ سٹارمنگ. اس وقت جو سٹارمنگ ہوئی سپریم کورٹ نے خود اس کا جائزہ لیا, فیصلہ کیا, لوگوں کو نااہل کیا, لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی. وہ تو آئی واش تھا. نہیں آئی واش. ابھی جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں پرائمریلی پوری دنیا جانتی ہے پنجاب ہاؤس سے کیسے بندے آئے تھے. نہیں دیکھیے اس وقت سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اس واقعے کا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ واز ناٹ ان ویری فرینڈلی کورٹ میں کون جائے گا. لہٰذا اگر سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, اس کے خلاف سزائیں دی گئیں. آپ مجھے بتائیے کہ فوج کے اوپر, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, چھاؤنیوں کے اوپر, جی ایچ کے اوپر حملہ ہو, اور اگر آپ کا موجودہ قانون اس پہ برطانیہ میں بازاروں اور دکانوں کو جلایا جائے 24 گھنٹے میں سزا ہو جاتی ہے, یہاں پہ ہر بندہ ضمانت لے کے باہر ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر ہمارا
قانون دہشت گردی کے سزائیں دے وقت کے اوپر اس کو ایک سٹیٹ کی پرائرٹی سمجھے تو شاید آپ کو ایکسٹریم میجرز کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے آپ نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, آپ اس نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں. سویلین نظام کے نیچے آپ اس کی مضبوطی کیوں کر رہے, آپ اپنی ذمہ داری کسی اور کے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا, وہ سویلین نظام جو عدالت کا ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے, آپ کے کنٹرول میں ہونا بھی نہیں, ندیم ملک نظام کو صاحب, مضبوط جی کرنا دیکھیے ندیم ملک صاحب میں آپ سے عرض کروں نا, ہمیں اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے, میں نے عمران خان صاحب کا مقدمہ بھگتا, ہماری ساری قیادت نے بھگتا. آپ یقین کیجئے کہ ہماری ایک پیشی جو ہے مہینے سے لے کے 2 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک تاریخیں پڑتی تھیں. ٹھیک ہے, غلط کام ہو رہا ہے. نہیں سن لیجئے نا, اس کی اب جسٹیفیکیشن سن نہیں ہے, لیجئے ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو اگر ضمانت ملتی ہے, جو مقدمے ہیں ان میں بھی, اور جو ہوں گے ایمان بالغیب, جو ضمانت بالغیب ان میں بھی, اگر یہ انصاف کا پیمانہ ٹھیک ہے تو جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ کیا تھا, اور اگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ ٹھیک تھا عدالت کی طرف سے, تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ دو پیمانے نہیں چل سکتے. افتخار چودھری کی جو سپریم کورٹ اگر تھی, جو عمران خان اور پی ٹی آئی کو انصاف مل رہا ہے, یہ انصاف ہے, تو عدلیہ کا فرض ہے کہ ہم سے معافی مانگے کہ ہم سے کیوں زیادتی کی. افتخار چودھری کی جو سپریم کورٹ تھی, جو کچھ بھگت رہے تھے وہ ٹھیک تھا, تو پھر آج یہ امتیازی سلوک کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ سر افتخار چودھری کی سپریم کورٹ نون لیگ سے مل کر پیپلز پارٹی کو توڑ رہی تھی. ثاقب نثار پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کے, افتخار چودھری پیپلز پارٹی کو توڑ رہا تھا, اور ثاقب نثار اور بندیال صاحب بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ثاقب نثار صاحب کے اوپر یہ الزام ہے, اور بعض اوقات سیاسی نوعیت پہ جو آپ کا الزام ہے کہ بندیال صاحب کی لیننگ تھی, وہ نون لیگ کو رگڑا لگا رہے تھے. آپ دیکھیے یہ تو عدالت نہ ہوئی. تو دیکھیے یہ تو عدالت نہیں. آپ مجھے بتائیے, اسی لیے لیکن اگر کوئی جج کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا کیوں ہو گیا, اس نے حکومت کو کیوں لٹکا دیا. اسی لیے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, وہ اس کی یہی بنیاد آتی ہے کہ بھٹو جیسے فیصلے اور نواز شریف صاحب جیسی نااہلی کے فیصلے نہ ہو سکیں. بھٹو کا فیصلہ اور نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ کروانے کے پیچھے طاقت کون تھی, کس نے انفلوئنس کیا تھا اس ججمنٹ؟ عدالت نے کیا. عدالت کو انفلوئنس کس نے کیا تھا؟ بھٹو کے کیس میں کس نے کیا تھا؟ جو آپ مجھے بتائیے, کیا جنرل ضیاء اس وقت کوئی آرم ٹویسٹنگ نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہ فیکٹس نون نہیں ہے ہمیں؟ بھئی اس وقت ایسے جج بھی تھے جنہوں نے اوتھ نہیں لیا. کیا اس وقت وہ جج نہیں تھے جنہوں نے بتایا کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں, انہوں نے نوکری بھی کرنی ہوتی ہے؟ نہیں, تو ایسے بھی جج تھے, ایسے بھی جج تھے جو نوکری چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن وہ جج تھے نا جنہوں نے سزائیں دی. ان کو کھا گیا. وہ جج تھے نا جنہوں نے سزائیں دی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا یا جنہوں نے اختلاف کیا تھا, جسٹس دراب پٹیل تھے غالباً جنہوں نے اختلاف کیا, کیا ان کو کوئی کھا گیا تھا؟ جسٹس وجیہ الحسن کے والد بھی تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی بھی جو پاناما کے اندر اقامہ والا فیصلہ نکلا تھا وہ فکسڈ ججمنٹ تھی, وہ آزاد فیصلہ نہیں تھا, اس کے اندر اس کی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. اسی طریقے سے جو جہانگیر ترین کا اور عمران خان کا کیس جب چلا تھا, وہ فورن پراپرٹی اگر ثاقب اس کے اندر بھی فکسڈ میچ تھا. نہیں مجھے آپ بتائیں, اب اس کے اندر ایک فریق کو تو آپ کہتے ہیں یہ جج نے یہ کر دیا, لیکن دوسرے فریق کو آپ کہہ نہیں سکتے. جس نے کیا برا کیا, لیکن ذمہ داری کس کی, فیصلے کس نے کیے؟ دونوں کی, سب کی ہے. بھئی چیف جسٹس تھے, جو جج بیٹھے کر رہے تھے, آپ پہ پریشر ہے, آپ چھوڑ دیں. شوکت صدیقی سے کیا ہوا, ایک طرف ہو گیا نا. شوکت عزیز کو جو کچھ سال آپ نے رگڑا لگایا 5-7 سال, بھئی اس تاریخ میں نام سپریم کورٹ سے انصاف ملا. مقصد آپ کھڑے ہوں تو پھر وہ پیروں پہ کھڑے ہوں. 6 جج کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو آپ ٹرانسفر کرنے کے لیے پروویژن ڈال رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کر رہے. آپ پروویژن ڈالیے, آپ نے آرٹیکل 200 کو آپ نے ایڈ کیا. بدنیتی کے ساتھ جو سیاست ہے وہ عدلیہ میں نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 200 کے اندر آپ نے ترمیم تجویز کی ہے ججوں کو ٹرانسفر. ابھی کوئی حتمی جو ترمیمیں ہیں یا مسودہ ہے چونکہ فائنلائز نہیں ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہ قانون سازی نہیں کر رہے جو پی ٹی آئی نے فیٹف پہ کی تھی. آپ کو یاد ہے فیٹف پہ کس طرح قانون سازی ہوئی تھی؟ میٹنگ کے لیے کہاں جاتے تھے آپ بتا دیے, لوگوں کو بھی بتائیے کہاں جایا کرتے تھے. یہ میٹنگ کون کرتا تھا؟ یہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں نا, کہاں بلا اسپیکر صاحب بھی جاتے تھے. آپ بتائیں میٹنگ کون کے گھر پہ جاتے تھے, اسپیکر کے گھر پہ جاتے تھے, آپ کی کون وہ یہ ایجنسیوں کے لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوتا تھا, اور آپ لوگ جاتے تھے اس کو, آپ کو پتا ہوتا, وہ ڈسکس بھی آپ انہی سے دعوت پہ جاتے تھے نا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 4 سال پوری حکومت کس نے کس کے ذریعے چلائی؟ فیٹ ایف کا پورا جو لاء تھا, آپ لوگوں کو سچائی پوری بتانی چاہیے. فیٹ ایف کا پورا لاء لکھنے میں آپ پوری پارلیمنٹ ناکام ہوئی تھی. پارلیمنٹ, انہوں نے فیٹ ایف کا لاء لکھوانے کے لیے ٹیم ہائر کی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے. میٹنگز آپ لوگ اور پی ٹی آئی والے اکٹھے نہیں تھے بیٹھتے, وہ کنوین کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ والے, اور انہی نے آپ لوگوں سے پھر پاس بھی کروایا. ہمارا ایشو کوئی نہیں تھا. نہیں, آپ ساروں کا ایشو تھا, یہ فیلئر تھا پارلیمنٹ کا. سن لیجئے, عمران خان صاحب کا فیلئر تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس قانون پہ ہم نے ترامیم ڈالیں,
وہ قانون استعمال کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کہ مجھے لائسنس مل جائے کہ میں ہر کسی کو منی لانڈر بنا کے اپنے مخالف کو اندر ڈال سکوں. اس پہ ہم نے ترمیم ڈالی, انہوں نے بلڈوز کیا, بات نہیں سنی. یعنی کہ وہ جس طریقے سے قانون سازی ہوئی, آپ ذرا نکالیں وہاں سے ریکارڈ اسمبلی کے سے کس طرح ہوئی ہے. ان کو دیکھیں آپ بیرسٹر علی ظفر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, گوہر صاحب ہیں, آپ ان کو انگیج کریں. میرا خیال میں لا ایکسپرٹس ہیں, آئین کے وہ ماہر لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, پوچھیں آپ باتیں کریں, کوئی راستہ نکلتا ہے, باتوں سے راستہ سیاستدان نکالتے ہیں. اسی لیے میں پھر آپ سے کہوں گا جو اسپیکر صاحب کی کمیٹی ہے اس کا یہی فنکشن ہے. ابھی تک وہ سب سے پوچھیں نا اس کمیٹی کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمیں مسودہ نہیں دکھایا. نہیں سب کے ساتھ صاحب کے سامنے رکھیں, سیاسی جماعتیں اپنا موقف دیں, وہ سب سے ڈسکشن کر رہے ہیں نا, اس کنسنسس کے روشنی میں ہی پھر وہ حتمی مسودہ بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ضرور ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے حکومت کی ایک اس وقت پرائرٹی ہے, اور آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر, 8 فروری کا الیکشن سب نے تسلیم کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے حلف اٹھا لیے ہیں, اپنی وزارت اعلیٰ لے لی ہے, صدر وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لے لیا ہے. اب دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو بی آؤٹ آن دا اسٹریٹس.